الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 34، ادب والے موضوع کی آخری کلاس۔ نکاح کرنے والے کے آداب، دلہا کے آداب۔ نکاح کرنے میں سب سے پہلے دین کو دیکھے اور اس کے بعد حسن و جمال اور مال و دولت کو مد نظر رکھے۔ جہیز کا مطالبہ نہ کرے، جو لڑکی والے دیں انہیں پابند نہ کرے، نکاح پوشیدہ نہ کرے۔ نکاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیج دے، یعنی کہیں نکاح کا پیغام پہلے پہنچ چکا ہے تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، مجھے یہ اختیار نہیں ہے ہم مسلمانوں کو کہ وہاں نکاح کا پیغام بھیجیں۔ جب پتہ چل جائے کہ یہاں پھر انہوں نے کینسل کر دیا ہے، پھر اپنا رشتہ بھیج سکتے ہیں، پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں یا نکاح میں شرکت کرنے والوں کو ایسا کام کرنے کی اجازت نہ دے جو شریعت پاک کے خلاف ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرے اور اس کی عزت پر داغ لگے۔ نکاح کرنے یعنی غیر شرعی رسومات سے پرہیز کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی روکے۔ خوشی کا موقع ہے لیکن خوشی بھی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ بندہ غلام ہے اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ غیر شرعی رسومات کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ قرض اٹھا کر لوگ شادی بیاہ کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر مصیبت ساری کی ساری نئے جوڑے دلہا اور دلہن پر ہوتی ہے، اور 4 دن شادی کے تو کاروں میں اور 12 14 کاروں میں بیٹھا جاتا ہے، لیکن شادی کے بعد وہ بیچارے پرانی سی موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر قرض اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را بطور مسلمان اور بطور پاکستانی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے اور خاص کر اپنے دین کو دیکھتے ہوئے اہتمام کیا جائے، کیونکہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور غم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہم بطور مسلم غم میں بھی شدت اختیار نہ کیا کریں، غیر شرعی کام نہ کیا کریں، اور خوشی میں تو بالخصوص ہمیں بچنا چاہیے۔ تو نکاح کرنے والے کے ادب میں یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں اس کی بیوی کو دوسرا دیکھے، یعنی پرائیویسی قائم رہنی چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے سامنے بوس و کنار نہ کرے۔ تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ نکاح کرنے والے کو چاہیے کہ اس کا قاصد جھوٹا اور چغل خور نہ ہو، جس کے ہاتھ اس نے پیغام بھیجا ہے وہ جھوٹا چغل خور نہ ہو۔ اس سے لڑکی کے دین، نماز، روزے کی پابندی، شرم و حیا، پاکیزگی، حسن کلام، پردہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق معلومات حاصل کرے۔ ان معلومات سے لڑکی کا کردار نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ نکاح سے پہلے ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے، اس سے نکاح میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں اس کی شرعاً اجازت ہے۔ نکاح کرنے والی کے آداب، دلہن کے آداب۔ نکاح کرنے والی کے آداب میں یہ بات بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے قابل اعتماد مرد کو عرض کرے کہ وہ نکاح کا پیغام دینے والے کے دین، عقیدہ، حسن سلوک، حسن خلق اور سچا ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اور اس کے نمازی ہونے، نوکری، تجارت، کاروبار میں کس حد تک مخلص ہے، یہ سب معلومات بھی حاصل کرے۔ لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے دین اور سیرت میں دلچسپی رکھے، لیکن دولت اور شہرت کو اہمیت نہ دے، اور پھر جب ہر لحاظ سے بہتر پائے تو اس کے ساتھ قناعت، صبر اور توکل اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا عزم کرے، اور اطاعت شعار بیوی بن کر محبت اور الفت سے زندگی گزار دے۔ جاننا چاہیے دن کے بھی آداب ہیں، رات کے بھی آداب ہیں، جمعۃ المبارک کے بھی آداب ہیں، تو دین میں عید المبارک کے بھی آداب ہیں۔ والدین، پڑوسی، شوہر، بیوی، ان سب کے آداب ہیں، اور ان آداب کو بجا لانا ہی دین کی اصل روح ہے۔ آپ مقصود دنیا والآخرہ میں مختلف موضوعات کے تحت ان تمام آداب کو جان چکے ہیں، لیکن صرف ان آداب کو جان لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل میں اخلاص عطا فرمائے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔